لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، کلمہ چوک، جیل روڈ، فردوس مارکیٹ اور اطراف میں بارش۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے، موسم خوشگوار۔ وطن واپسی پر قومی ہیرو ارشد ندیم کا تاریخ ساز استقبال، میاں چنو پہنچنے پر والہانہ خیر مقدم۔ گولڈن مین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امڈ آیا، محبتوں کا پرجوش اظہار، گاڑیوں پر پھول نچھاور کیے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، ارشد ندیم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے۔ پنجاب اسمبلی میں قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ ماں نے قابل فخر بیٹے کو گلے لگایا، ڈھیروں دعائیں دی، ارشد ندیم والدہ کی آغوش پا کر آبدیدہ۔ ہیرو پاکستان کی گھر آمد پر جذباتی مناظر، والد بھی بیٹے کی کامیابی پر خوش، کہا بیٹے کی کامیابی اللہ کا کرم ہے، خوشی ہے ارشد ندیم قوم کی امیدوں پر پورا اترے۔ پیرس میں سبز ہلالی پرچم بلند کرنے والے ارشد ندیم کی وکٹری پریڈ، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ڈبل ڈیکر بس پر سفر، چیمپئن کی دید پر چاہنے والوں کی عید ہو گئی۔ قومی ہیرو نے ہاتھ ہلا کر عوام کو جواب دیا، ناقابل تسخیر کھلاڑی کا ناقابل فراموش استقبال امر ہو گیا۔ گولڈ میڈلسٹ اولمپئن نے کہا تاریخی تھرو کے پیچھے سخت محنت اور لمبا سفر ہے، آنے والے مقابلوں کے لیے اور محنت کروں گا، ملک کے لیے ورلڈ ریکارڈ بناؤں گا۔ تاریخی کامیابی پر والدین، کوچز اور پوری قوم کے شکر گزار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کا اختتام، پیرس اولمپکس میں کھلاڑیوں کی پریڈ، فائقہ ریاض نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ میڈلز کی ریس مسلسل چوتھی بار امریکہ کے نام، پیرس میں امریکہ 40 گولڈ میڈل سمیت 126 تمغے جیت کر بازی لے گیا، چین کا دوسرا، جاپان کا تیسرا اور آسٹریلیا کا چوتھا نمبر۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے 3 کیسز کا فیصلہ آج سنایا جائے گا، چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا۔ این اے 154 لودھراں، گجرانوالہ کے این اے 81 اور این اے 79 شامل۔ وزیر اعظم سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح محمد البدیر کی ملاقات، شہباز شریف کا سعودی فرمانروا اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، رشتہ دہائیوں پر محیط اور تعلقات لازوال ہیں، معزز مہمان اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ آئین کے تحت اقلیتوں کے تمام حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اقلیتیں ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، ہمیں انہیں گلے سے لگانا چاہیے۔ کچھ افسوسناک واقعات ہوئے، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائے، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا غزہ میں ظلم کی وجہ سے آزادی کی خوشیاں مان پڑ گئیں، دن رات فلسطینیوں پر آگ برس رہی ہے، عالمی برادری خاموش ہے، اسرائیل کے خلاف قراردادوں کو وقت نہیں دی جاتی، جارحیت پر صرف لفاظی سے کام لیا جاتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے برطانوی معیشت دان کی نگرانی میں 5 سالہ پلان تیار، وزیر اعظم جلد سٹیفن ڈرکن منصوبے کا اعلان کریں گے، 2028 تک سالانہ 6% معاشی ترقی کا ہدف تجویز، برآمدات $60 ارب تک لے جانے کا ہدف، نجی سرمایہ کاری کا فروغ، برآمدات میں اضافہ ترجیح قرار، چین کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے ذریعے برآمدات کو فروغ دینے کی کوشش۔ جماعت اسلامی کا لاہور میں پاور شو، آئی پی پیز کے ڈاکوں سے جنگ جاری، پیچھا نہیں چھوڑیں گے، 42 دن بعد پوری قوت کے ساتھ واپس آئیں گے، حافظ نعیم الرحمان کی للکار، کہا اگر معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو اسلام آباد کے ہر کونے سے مارچ ہوگا، جد و جہد ظالم نظام کے خلاف ہے۔ ایک اور جوان مادر وطن پر قربان، وادی تیرہ میں 9 اگست کو خوارج سے مقابلے میں زخمی ہونے والے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک جامع شہادت نوش کر گئے، پشاور گیرزن میں شہید لیفٹیننٹ عزیر کی نماز جنازہ ادا، اعلیٰ عسکری حکام کی بھی شرکت، شہید کو آبائی علاقے جنڈ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ارشد ندیم کی طرح خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے، پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے ایسی کرکٹ کھیلیں گے کہ شائقین خوش ہو جائیں، کہا بنگلہ دیش آسان حریف نہیں، پاکستان اپنے انداز سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا۔
بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری، ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، شہر شہر جوش و جذبہ، بچے سب سے آگے، سرکاری اور نجی عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا کا پاکستان کو خصوصی خراج تحسین۔